مصنف نے جناح کی سیاسی زندگی کو 4 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے بھارتی قوم پرست، کانگریس کے نظریات کے حامی۔ دوسرا ہے مسلم جماعت پرست، اتحاد میں مسلم مخصوص حقوق کا تحفظ۔ تیسرا ہے مسلمان قوم پرست، 2 قوموں کے نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا مطالبہ۔ اور چوتھا ہے پاکستان کے بانی اور حکمران بننے کے بعد ملک کے مستقبل پر غیر یقینی صورتحال۔ جناح کی کامیابی جتنا مشکل تھا اتنا ہی شاندار۔ جناح نے تقسیم ہند کی بنیاد رکھی اور پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے، حالانکہ مخالف حالات تھے۔ مسلم لیگ کی سیاسی قوت کو انتہائی کم وقت میں مستحکم کیا، خاص طور پہ 1940 سے 47 کے دوران شاندار انتخابی نتائج۔ تیسرا ہے دو قوموں کا نظریہ اور مسلم قومی شناخت کو زیر بحث لایا، جس نے ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد رکھی۔ ناکامیاں، واضح نظریاتی رہنما کی کمی۔ پاکستان وجود میں آیا مگر جناح نے کوئی مستقل سیاسی یا معاشی ویژن پیش نہیں کیا۔ آمرانہ حکمرانی کے اصول۔ اپنی مہارت اور اختیار کے باوجود وہ منتخب پارلیمانی نظام کا تحفظ نہ کر سکے اور حکمرانی کے غیر متوازن اصول قائم کیے۔ دھواں دار بنیاد پر پاکستان کی ریاستی تشکیل۔ 2 قوموں کے نظریے نے مقبوضہ علاقوں، ریاستوں اور سرحدی اختلافات کو بڑھایا، جس نے جنگ اور سیاسی عدم استحکام کی راہ ہموار کی۔ جتنا مشکل تھا اتنا ہی شاندار۔ جناح نے تقسیم ہند کی بنیاد رکھی اور پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے، حالانکہ مخالف حالات تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، ایک ایسا مطالبہ جو نہ صرف برطانوی سامراج کے لیے ناقابل قبول تھا بلکہ ہندوستان کی اکثریتی کانگریس قیادت بھی اس کی شدید مخالف تھی۔ اب مشکلات کیا تھیں؟ ابتدا میں مسلم لیگ کمزور جماعت تھی جس کی مقبولیت صرف چند صوبوں تک محدود تھی۔ کانگریس ایک مضبوط عوامی اور منظم جماعت تھی جو متحدہ ہندوستان کی حامی تھی۔ برطانوی حکومت ابتدا میں تقسیم کے حق میں نہیں تھی بلکہ ایک متحد ہندوستان کے حق میں تھی۔ مسلمانوں کے اندر بھی مختلف گروہ فرقے تھے جنہیں ایک مشترکہ نظریے پر متفق کرنا آسان نہ تھا۔ جناح کی کامیابی کیوں شاندار تھی؟ انہوں نے انتہائی سیاسی حکمت عملی، قانونی زبان اور غیر جذباتی انداز سے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بنایا۔ 1940 کی قرارداد پاکستان سے لے کر 1946 کے انتخابات تک جناح نے مسلم قومیت کو واضح طور پر ایک الگ سیاسی حقیقت کے طور پہ دنیا کے سامنے رکھا۔ مذاکرات، مزاحمت اور منطق کی بنیاد پر جناح نے انگریزوں اور کانگریس کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کو تسلیم کرے۔ لہٰذا یہ کہنا بجا ہے جتنا مشکل تھا اتنا ہی شاندار تھا۔ جناح نے نہ صرف ایک ناممکن نظر آنے والے خواب کو حقیقت میں بدلا بلکہ برصغیر کی تاریخ کا دھارا بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ مسلم لیگ کی سیاسی قوت کو انتہائی کم وقت میں مستحکم کیا، خاص طور پہ 1940 سے 47 کے دوران۔ پس منظر: 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا، صرف چند نشستیں حاصل ہو سکیں۔ اس کے بعد کانگریس نے اکثریتی صوبوں میں حکومتیں بنائیں اور مسلم لیگ کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا۔ جناح نے اس صورتحال کو ایک نئے بیانیے میں بدل دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور انہیں ایک الگ شناخت اور سیاسی مستقبل چاہیے۔ قیام پاکستان کی راہ میں تیزی: 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی
جس نے علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ سامنے رکھا۔ جناح نے 1940 سے 1947 تک مسلم لیگ کو ایک ایسی طاقتور جماعت میں بدل دیا جو بر صغیر کے تقریباً تمام مسلم اکثریتی علاقوں میں مقبول ہو گئی۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پہ 87% کامیابی حاصل کی اور یہ ظاہر کیا کہ وہی بر صغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ انتخابی کامیابی کی اہمیت۔ 1946 کا الیکشن ایک ریفرنڈم بن گیا۔ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں یا کانگریس کے۔ اس کامیابی نے جناح کے مطالبے کو قانونی اور اخلاقی جواز بخشا، جس کی بنیاد پہ برطانیہ اور کانگریس کو پاکستان کے قیام پہ راضی ہونا پڑا۔ جناح نے 7 سالوں میں مسلم لیگ کو ایک غیر مؤثر جماعت سے ایک فیصلہ کن قومی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ 2 قوموں کا نظریہ اور مسلم قومی شناخت کو زیر بحث لایا، جس نے ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد رکھی۔ بر صغیر کی تاریخ اور جناح کی سیاست کا نہایت اہم اور بنیادی نقطہ ہے یہ 2 قوموں کا نظریہ۔ دراصل ایک سیاسی اور نظریاتی بنیاد ہے جس پر پاکستان کے قیام کی دلیل کھڑی کی گئی۔ 2 قوموں کا نظریہ کیا تھا؟ یہ نظریہ کہتا ہے ہندوستان میں صرف ایک قوم ہندو نہیں بلکہ کم از کم 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں، جن کی مذہب، ثقافت، تاریخ، زبان اور تہذیب بالکل مختلف ہے۔ اس نظریے کے مطابق مسلمان صرف ایک مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہے۔ اس قوم کو اپنے سیاسی، مذہبی اور ثقافتی شناخت کے تحفظ کے لیے اپنا وطن چاہیے۔ قائد اعظم اور 2 قومی نظریہ۔ جناح نے ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کی 1906 سے 1920 کی دہائی تک، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ہندو اکثریت مسلمانوں کے حقوق تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریسی حکومت نے مسلم مفادات کو نظر انداز کیا، جس سے جناح کے 2 قومی نظریے کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور قرارداد پاکستان کے ذریعے مسلم لیگ نے باضابطہ طور پر ہندوستان کی تقسیم اور مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کر دیا۔ اب اس کا تاریخی اثر۔ یہی نظریہ بر صغیر کی تقسیم کا نظریاتی جواز بن گیا۔ 1946 کے انتخابات اور عوامی حمایت سے یہ نظریہ عملی طاقت میں بدل گیا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام اسی بنیاد پر عمل میں آیا۔ 2 قومی نظریہ صرف ایک سیاسی حکمت عملی نہیں تھا بلکہ ایک تہذیبی، نظریاتی اور نفسیاتی جدوجہد تھی، جس کے ذریعے مسلمانوں نے اپنی الگ قومی شناخت منوائی۔ اب تنقید اس کتاب میں۔ پہلی تنقید، واضح نظریاتی رہنما کی کمی۔ پاکستان وجود میں آیا مگر جناح نے کوئی مستقل سیاسی یا معاشی ویژن پیش نہیں کیا۔ پاکستان بن گیا مگر جناح نے اس نئی ریاست کے لیے کوئی جامع، مکمل اور عملی سیاست یا معاشی خاکہ نہیں دیا۔ قیام پاکستان کا مطالبہ بہت واضح تھا، یعنی علیحدہ مسلم ریاست، لیکن اس نئی ریاست کا سیاسی نظام، معیشت، آئین، اقلیتوں کے حقوق، مذہب کا کردار، یہ سب غیر واضح تھے۔ قیام کے بعد مسائل: سیاسی نظام کا ابہام، پارلیمانی جمہوریت ہو یا صدارتی نظام، اسلامی ریاست ہو یا سیکولر ریاست۔ جناح کے مختلف بیانات اس پر تضاد کا تاثر دیتے ہیں۔ معاشی ویژن کی کمی۔ پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی؟ زراعت، صنعت، تجارت، لینڈ ریفارمز، ان پر جناح کی واضح پالیسیاں موجود نہیں تھیں۔ آئینی خاکہ ناپیش کرنا۔ قیام کے بعد پاکستان کے پاس کوئی آئین موجود نہ تھا۔ 1947 سے 1956 تک پاکستان برطانوی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت چلتا رہا۔ اب ان کی ممکن وجوہات: جناح کی خراب صحت، ٹی بی کا مرض، وقت کی کمی، پاکستان اچانک اور جلدی میں بنا،
جس کا اندازہ خود مسلم لیگ کو بھی نہ تھا۔ مسلم لیگ انتظامی اور حکومت تجربے سے محروم تھی، خاص طور پہ بیوروکریسی، خارجہ پالیسی اور دفاعی امور میں۔ جنہوں نے ایک قوم کو خواب دیا مگر خواب کے بعد آگ کھلی تو عملی تفصیل کمزور تھی۔ ان کے بعد آنے والی قیادت کو ایک واضح ویژن کی تلاش میں برسوں لگے، جو پاکستان کی سیاسی عدم استحکام کی ایک بنیادی وجہ بھی بنی۔ دوسرا، اعتراض۔ آمرانہ حکمرانی کے اصول۔ اپنی مہارت اور اختیار کے باوجود وہ منتخب پارلیمانی نظام کا تحفظ نہ کر سکے اور حکمرانی کے غیر متوازن اصول قائم کیے۔ پاکستان کے ابتدائی سیاسی ڈھانچے اور جناح کی حکمرانی کے انداز پر نہایت اہم اور تنقیدی تبصرہ ہے۔ کیا ہوا تھا؟ قائد اعظم گورنر جنرل بنے 1947 میں۔ اگرچہ یہ آئینی عہدہ نمائشی ہوتا ہے، لیکن جناح نے براہ راست اختیارات استعمال کیے۔ کابینہ، وزرائے اعلیٰ اور دیگر حکام ان کے مشورے کے بغیر فیصلہ کرنے سے گھبراتے تھے۔ پہلی آئینی ساز اسمبلی کی تحلیل کی دھمکی۔ کچھ مواقع پر جناح نے منتخب ارکان اسمبلی کو نظر انداز کیا اور براہ راست فیصلے صادر کیے۔ صوبہ سرحد، جو آج خیبر پختونخوا ہے، کی حکومت کو برطرف کرنا۔ کانگریس کی منتخب حکومت کو ہٹا کر مسلم لیگ کی حکومت قائم کی، حالانکہ وہ جمہوری طور پر منتخب تھی۔ اختیارات کا ارتکاز۔ اختیارات کو مرکز میں مرکوز کیا، وفاقی اکائیوں یعنی صوبوں کو کمزور کیا، جس کی وجہ سے مستقبل میں مرکز بمقابلہ صوبے کے مسئلے ابھرے۔ اس کے اثرات کیا تھے؟ جناح کے بعد آنے والی حکومتوں نے اسی حکمرانی کے انداز کو اپنایا۔ نتیجتاً پاکستان میں جمہوریت کی جڑیں کمزور رہیں اور فوجی اور سول آمریت کو فروغ ملا۔ آئینی ادارے یعنی پارلیمان اور عدلیہ وقت کے ساتھ تابع بن گئے۔ جناح کی نیت ممکنہ طور پہ وحدت و استحکام والی تھی، مگر ان کے طرز حکمرانی نے جمہوری روایت کی آبیاری کے بجائے آمرانہ طرز عمل کو جنم دیا۔ قائد اعظم جمہوریت پسند تھے یا حکمران؟ ایک تاریخی جائزہ۔ 1947 کے بعد پاکستان میں جمہوریت کیوں پنپ نہ سکی؟ دھواں دار بنیاد پہ پاکستان کی ریاستی تشکیل۔ دو قوموں کے نظریے نے مقبوضہ علاقوں، ریاستوں اور سرحدی اختلافات کو بڑھایا، جس نے جنگ اور سیاسی عدم استحکام کی راہ ہموار کی۔ دو قومی نظریہ اور علاقائی پیچیدگیاں۔ ریاستی تقسیم واضح نہ تھی۔ بر صغیر کی ریاستوں کو یا تو بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا تھا، مگر کئی ریاستوں کی حیثیت متنازع رہی تھی۔ کشمیر کا تنازع۔ مسلم اکثریتی ریاست تھی، مگر ہندو راجا نے بھارت سے الحاق کیا۔ یہی معاملہ پہلی پاک بھارت جنگ 1947-48 کی بنیاد بنی۔ حیدرآباد اور جوناگڑھ۔ مسلمان حکمرانوں نے پاکستان سے الحاق کی خواہش ظاہر کی، مگر بھارت نے ان پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان نے جوناگڑھ کو اصولی طور پر قبول کیا، مگر وہ صرف کاغذی الحاق رہا۔ سرحدی اور سیاسی عدم استحکام۔ رد عمل میں ہجرت، فسادات اور خون ریزی ہوئی۔ تقریباً 10 لاکھ جانیں گئیں۔ پاکستان کا مشرقی اور مغربی بازو جغرافیائی طور پہ جدا اور انتظامی طور پہ غیر متوازن تھے۔ سیاسی نظام کی بنیاد عجلت اور غیر یقینی میں رکھی گئی، جس کی وجہ سے آئینی بحران 1956 اور 1958 کا، فوجی مداخلت 1958 سے لے کے اب تک، مشرقی پاکستان کی علیحدگی 1971 میں۔ دو قومی نظریہ ایک نظریاتی جواز تھا،
مگر جب اس کا اطلاق زمین پر ہوا تو وہ کئی پیچیدگیوں، تضادات اور خون ریز فیصلوں کا باعث بنا۔ پاکستان کی ریاستی تشکیل نظریاتی ابہام، جذباتی فضا اور ناقص منصوبہ بندی کے ماحول میں ہوئی، جس کے نتائج آج بھی سرحدوں پر اور سیاست میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ جناح پر مصنف کی تنقید کیوں ہے؟ پہلے تو یہ پاکستان کے لیے واضح ویژن کی کمی۔ جنہوں نے پاکستان تو بنایا مگر ملک کے سیاسی، معاشی اور آئینی نظام کے حوالے سے کوئی جامع یا مستقل منصوبہ بندی پیش نہیں کی۔ اس کمی کی وجہ سے پاکستان کے بعد آنے والے سالوں میں سیاسی عدم استحکام اور فوجی مداخلت کو راہ ملی۔ مذہب کو سیاسی آلے کے طور پر استعمال کرنا۔ جناح ذاتی طور پر سیکولر تھے، مگر پاکستان تحریک میں انہوں نے مذہب کو جذباتی اور سیاسی بنیاد کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے پاکستان میں مذہبی اور نظریاتی الجھنیں پیدا کی جو آج بھی سیاسی اور سماجی مسائل کی وجہ ہیں۔ پھر جمہوریت کو کمزور کرنا۔ جناح نے بطور گورنر جنرل بعض اوقات منتخب اسمبلیوں کو نظر انداز کیا اور بعض فیصلے خود کیے۔ اس رویے نے پاکستان میں جمہوری روایت کو کمزور کیا اور آمریت کی راہ ہموار کی۔ دو قومی نظریے کی غیر واضح صورت۔ جناح نے تقسیم سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک الگ قوم قرار دیا، لیکن بعد میں مساوی شہری حقوق کی بات کی۔ اس تضاد نے پاکستان کے مذہبی اور سیاسی کردار کے حوالے سے ابہام پیدا کیا۔ تقسیم کے انسانی اور سماجی مسائل۔ تقسیم کے دوران جو خون ریزی، ہجرت اور تباہی ہوئی، اس پر بھی مصنف جناح سمیت تمام فریقین سے سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اس بہتر طریقے سے روکا جا سکتا تھا؟ بہت سے لوگوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا جو آج بھی تاریخی المیہ سمجھا جاتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر سخت رویہ۔ جناح نے کشمیر کے معاملے پر سخت موقف اختیار کیا، حالانکہ وہاں کا راجہ ہندو تھا۔ اس نے بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ کی بنیاد رکھی اور کشیدگی آج تک جاری ہے۔ مصنف نے جناح کی کامیابی بھی تسلیم کی ہے۔ جناح ایک ذہین، قانونی ماہر اور سیاسی قائد تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک سیاسی جماعت میں متحد کیا، پاکستان کے قیام کا خواب پورا کیا جو پہلے ناممکن لگتا تھا، مسلمانوں کی سیاسی شناخت اور حقوق کے لیے مضبوط موقف اپنایا۔ شکریہ۔